السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز سامعین، دوستو، نوجوانوں اور بزرگوں، تمام تعریفات کے لائق وہی وحدہ لا شریک لہ ہے جس نے ہم تمام کو یہ ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ کے مسائل کی سیریز میں آج کا موضوع ہے اہمیت الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی اہمیت۔ محترم سامعین، جس سونے اور چاندی کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنا کر آگ میں گرم کی جائیں گی اور ان سے اس کے مالک کی پیشانی، پیٹھ اور پہلو داغے جائیں گے۔ جن جانوروں کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، قیامت کے دن وہ جانور اپنے مالک کو 50,000 سال تک اپنے پاؤں تلے رونتے رہیں گے۔ محترم سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سونے اور چاندی کا مالک ہو لیکن اس کا حق یعنی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان سے اس منکر زکوٰۃ کے پہلو، پیشانی اور پیٹھ پر داغ لگائے جائیں گے۔ جب کبھی یہ تختیاں گرم کرنے کے لیے آگ میں واپس لے جائی جائیں گی تو دوبارہ عذاب دینے کے لیے لوٹائی جائیں گی۔ اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ انسانوں کے فیصلے ہو جائیں گے، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھیں یا دوزخ کی طرف۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اونٹوں کا کیا معاملہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اونٹوں کا مالک ہو اور وہ ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے اور اس کے حق سے یہ بھی ہے کہ پانی پلانے کے دن کا دودھ دوہے، اور عرب کے رواج کے مطابق یہ دودھ مساکین کو پلا دے، وہ قیامت کے دن ایک ہموار میدان میں اوندھے منہ لٹا دیا جائے گا اور وہ اونٹ بہت فربا اور موٹے ہو کر آئیں گے، ان میں سے ایک بچہ بھی کم نہ ہوگا، یعنی سب کے سب اس منکر زکوٰۃ کو اپنے کھروں پاؤں سے روندیں گے اور اپنے منہ سے کاٹیں گے۔ جب پہلا اونٹ یہ سلوک کر کے جائے گا تو دوسرا آ جائے گا، اس سے یہ سلوک سارا دن ہوتا رہے گا، جس کا عرصہ 50,000 سال کے برابر ہے، حتیٰ کہ لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے گا یا جہنم کی طرف۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گائے اور بکری کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فرمایا، کوئی گائے اور بکری والا ایسا نہیں جو ان کا حق زکوٰۃ ادا نہ کرے، مگر جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ اوندھا لٹا دیا جائے گا ایک ہموار زمین پر، اور ان گائے اور بکریوں میں سے کوئی کم نہیں ہوں گے، سب کے سب آئیں گے، اور ان میں سے کوئی سینگ مڑی ہوئی نہ ہوگی، نہ بغیر سینگوں کے اور نہ ٹوٹے ہوئے سینگوں والی۔ وہ اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گی اور اپنے کھروں سے روندیں گی، جب پہلی گزر جائے گی تو پچھلی آ جائے گی، یعنی لگاتار آتے رہیں گے۔ دن بھر ایسا ہوتا رہے گا
جس کی مدت 50,000 سال کے برابر ہے، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر وہ اپنا راستہ جنت کی طرف دیکھے یا دوزخ کی طرف۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ زکوٰۃ دینے کے مستحق ہونے کے باوجود وہ زکوٰۃ نہیں دیتا تھا، یعنی اس کے پاس اتنا مال تھا، اتنے گائے اور بکریاں تھیں یا اتنے اونٹ تھے کہ وہ ان میں سے زکوٰۃ نکالے۔ جو زکوٰۃ نہیں نکالتے ہیں ان کا انجام قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔ محترم سامعین، اور ایک حدیث میں آتا ہے، احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں قریش کے چند لوگوں میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو ذر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے، خزانہ جمع کرنے والوں کو بشارت دو ایسے داغ کی جو ان کی پیٹھ پر لگائے جائیں گے اور ان کے پہلوؤں سے آر پار ہو جائیں گے، ان کی گدیوں یعنی گردن میں لگائے جائیں گے تو ان کی پیشانیوں سے پار ہو جائیں گے۔ پھر ابو ذر رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے تو میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ لوگوں نے بتایا، یہ ابو ذر رضی اللہ عنہ ہیں۔ چنانچہ میں ان کی طرف گیا اور عرض کیا، یہ کیا تھا جو میں نے ابھی آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے وہی کہا ہے جو میں نے ان مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کی۔ محترم سامعین، زکوٰۃ نہ دینے والوں کا روپیہ پیسہ قیامت کے دن گنجا سانپ بن کر ان کو ڈسے اور کاٹے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا اور اس نے اس کی زکوٰۃ ادا نہ کی تو قیامت کے دن اس کا مال ایسے گنجے سانپ کی شکل بن کر جس کی آنکھوں پر 2 نقطے داغ ہوں گے اس کے گلے کا توق بن جائے گا۔ پھر اس کی دونوں باچھیں پکڑ کر کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ محترم سامعین، یعنی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مال دیا ہے اور وہ بخیلی کرتے ہیں تو اپنے لیے یہ بخل بہتر نہ سمجھیں بلکہ ان کے حق میں برا ہے۔ عنقریب قیامت کے دن یہ بخیلی ان کے گلے کا توق بننے والی ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، جس مال سے اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا جائے وہ مال تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ محترم سامعین، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑھی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کا ارادہ فرمایا، ان کی طرف ایک فرشتہ بھیجا، وہ کوڑھی کے پاس آیا اور کہا، تجھے کون سی چیز بہت پیاری ہے؟ اس نے کہا، اچھا رنگ اور اچھا بدن اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
فرشتے نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، پس اس سے اس کی گندگی دور ہو گئی اور وہ اچھا رنگ اور اچھا بدن دے دیا گیا۔ پھر فرشتے نے کوڑی سے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا اونٹ، یا کہا گائے۔ راوی اسحاق کو شک ہے، ہاں کوڑی اور گنجے میں سے ایک نے اونٹ کہا اور دوسرے نے گائے کہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ایک حاملہ اونٹنی دے دی گئی اور کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا خوبصورت بال اور وہ چیز مجھ سے دور ہو جائے جس سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اس کا گنجا پن جاتا رہا اور خوبصورت بال اسے دے دیے گئے۔ فرشتے نے پوچھا، تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے، بس ایک حاملہ گائے اسے دے دی گئی اور فرشتے نے کہا اللہ تجھے اس میں برکت دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس آیا اور کہا تجھے سب سے زیادہ پیاری چیز کون سی ہے؟ اس نے کہا اللہ مجھے بینائی دے دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نے اس پر ہاتھ پھیرا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی واپس کر دی۔ فرشتے نے کہا تجھے سب سے زیادہ مال کون سا پسند ہے؟ اس نے کہا بکریاں۔ اسے ایک حاملہ بکری دے دی گئی۔ پس یعنی وہ سب بچے لیے کوڑی اور گنجے نے اونٹ اور گائے کے، اندھے نے بکری کی، یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت دی، جس سے کوڑی کے لیے ایک جنگل اونٹوں سے بھر گیا، گنجے کے لیے ایک جنگل گائے سے بھر گیا اور اندھے کے لیے ایک جنگل بکریوں سے بھر گیا، یعنی اللہ تعالیٰ اس میں برکت دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کچھ عرصے بعد فرشتہ کوڑی کے پاس اس کی پہلی صورت اور شکل میں آیا اور آ کر کہا غریب آدمی ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، اب میرا آج کے دن اپنی منزل پر پہنچنا اللہ کی مہربانی اور تیرے سبب سے ہے۔ میں تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے اچھا رنگ، جسم اور مال دیا ہے، یہ اونٹ چاہتا ہوں جس کے ذریعے اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اس نے کہا حقدار بہت ہیں، یعنی خرچ زیادہ ہے، مال کم ہے۔ فرشتے نے کہا میں تجھے پہچانتا ہوں، کیا تو کوڑھی نہ تھا کہ لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اور تو غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے تجھے صحت اور مال دیا۔ اس نے کہا مجھے تو یہ مال و دولت باپ دادا سے وراثت میں ملا ہے۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا کہ تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر فرشتہ گنجے کے پاس آیا اور اسے وہی کہا جو کوڑھی سے کہا تھا۔ گنجے نے وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ فرشتہ اندھے کے پاس اس کی سابقہ صورت میں آیا اور کہا غریب مسافر ہوں، سفر میں میرا مال و اسباب جاتا رہا، آج میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا ہوں،
مگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور تیرے سبب سے تجھ سے اسی ذات کے واسطے سے مانگتا ہوں جس نے تجھے بینائی دی۔ یہ ایک بکری چاہتا ہوں کہ اس کے باعث اپنی منزل پر پہنچ سکوں۔ اندھے نے کہا بے شک میں اندھا تھا، مجھے اللہ تعالیٰ نے بینائی دی، پس تو جو چاہے لے لے اور جو چاہے چھوڑ دے۔ اللہ کی قسم آج کے دن میں تیرا ہاتھ نہ پکڑوں گا اس چیز سے جسے تو اللہ کے لیے لینا چاہیے۔ فرشتے نے کہا اپنا مال اپنے پاس رکھ، حقیقت یہ ہے کہ تم تینوں کو آزمایا گیا، پس تجھ سے اللہ راضی ہوا، میں اور تیرے دونوں ساتھیوں پر غصہ کیا گیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ محترم سامعین، زکوٰۃ نہ دینے والا دوزخی ہوگا، یعنی جہنمی ہوگا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ نہ دینے والا قیامت کے دن آگ میں داخل ہوگا، یعنی جہنم میں داخل ہوگا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا نہیں کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ محترم سامعین، ایک حدیث میں آتا ہے، بریدہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ قحط سالی میں مبتلا کر دیتے ہیں۔ اسے طبرانی نے روایت کی۔ زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے، کھلانے، گواہی دینے اور کتابت کرنے والے سب لوگوں پر لعنت فرمائی۔ نیز بال گندوانے والی پر، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے پر، حلالہ نکالنے اور نکلوانے والے پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ اسے اصبہانی نے روایت کیا ہے۔ محترم سامعین، یعنی اس حدیث میں بتایا گیا کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، گواہی دینے والے پر، اس معاملے کو لکھنے والے پر اور گندوانے والی عورتوں پر، یعنی بال گندواتے ہیں، جوڑا وغیرہ بنواتے ہیں مصنوعی، اور جسم پر گندواتے ہیں نام وغیرہ، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں اور حلالہ کراتے ہیں، یعنی زبردستی شادی کرواتے ہیں پھر طلاق دلواتے ہیں۔ ان تمام لوگوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ محترم سامعین، دیکھیے اسلام کتنا صاف اور ستھرا اور پاک دین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس میں ہر ایک چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ آپ زندگی کس طرح گزارنا، کن چیزوں سے، کن گناہوں سے بچنا، کن برے اخلاق سے بچنا، کن اچھے اخلاق کو اپنانا، اور زندگی کے آداب، معاملات کے آداب، حقوق کے آداب، یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کو اسلام نے چھوڑا ہو۔ زندگی کی تمام چیزوں کو اسلام نے ان کا حل بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔